اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتی ہوں سب سے پہلے تمام پیارے سے بہنوں اور بھائیوں کو۔ یہ میرا سیکنڈ چینل ہے اور آپ میں سے جو لوگ فرسٹ چینل سے لنک ہو کر یہاں پہ آئے ہیں آپ کو بھی خوش آمدید، اور جو لوگ رینڈملی یوٹیوب کے الگورتھم کی پش کرنے کی وجہ سے اس ویڈیو کو دیکھ کر آئے ہیں ان سب کو بھی خوش آمدید۔ آپ سب کے لیے ہی خوشخبری ہے کہ اب اس چینل پر باقاعدگی سے اسلامک میریکل سٹوریز جو کہ منحصر ہوں گی زیادہ تر ذکر استغفر اللہ، درود شریف، قرآن شریف اور اس کے علاوہ تہجد کے میریکلز کے بارے میں۔ اس چینل پر بہت سارے تہجد کے میریکلز آنے والے ہیں الحمدللہ بہت ساری سٹوریز آپ لوگوں کی منتظر ہیں۔ آلموسٹ 8 منتھس بعد میں اپلوڈ کر رہی ہوں اس چینل پر، کیونکہ یہ چینل اس سے پہلے تمام ویڈیوز انگلش پر تھیں اور کامنٹس بھی بہت آتے تھے کہ سسٹر پلیز آپ اردو یا ہندی ہی میں سٹوریز بنائیں، کیونکہ زیادہ تر آڈینس میں نے نوٹ کیا ہے میری جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان سے ہے۔ تو آپ سب کی ہی ریکویسٹ پر اب میں اس چینل پر بھی اردو یا ہندی میں ہی ویڈیوز ڈالا کروں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں۔ شروعات کرتے ہیں آج کی پہلی میریکل سٹوری سے۔ غور سے سنیے گا، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ لکھنے والے نے بتایا ہے کہ میں اپنی زندگی کا وہ دور کبھی نہیں بھول سکتی جب میرا ہر دن اور ہر رات ایک خوف سے گزرتی تھی۔ بظاہر میں ایک عام سی لڑکی ہوں، یونیورسٹی سے فارغ التحصیل، گھر والوں کے ساتھ رہنے والی، مستقبل کے خواب دیکھنے والی، مگر میرے اندر ایک ایسا راز پل رہا تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ سب ایک عجیب کیفیت سے شروع ہوا جسے لوگ نیند کا فالج یعنی سلیپ پیرالسس کہتے ہیں۔ میں نے کبھی بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیا کیونکہ میں اس کے بارے میں سائنسی ویڈیوز دیکھ چکی تھی۔ وہاں اسے صرف دماغی کیفیت کہا گیا تھا کہ دماغ جاگ جاتا ہے مگر جسم سویا رہتا ہے۔ میں نے بھی یہی سمجھا کہ اگر ایسا کبھی ہوا بھی تو بس ایک طبی مسئلہ ہوگا، لیکن جب پہلی بار یہ میرے ساتھ پیش آیا تو میں نے جان لیا کہ صرف سائنسی الفاظ سے سمجھنے والی بات نہیں ہے۔ اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ ہوا کیا۔ وہ ایک عام سی رات تھی، میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے میری آنکھ کھل گئی ہو، مگر میرا جسم بالکل ساکت تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ میرے کمرے میں اندھیرا تھا مگر مجھے کسی موجودگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا سینے سے پھٹ جائے گا۔ اسی عالم میں میرے ذہن میں آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھوں۔ میں نے پوری ہمت جمع کر کے دل ہی دل میں پڑھنا شروع کیا، پھر آیت الکرسی کا ورد کیا۔ جیسے ہی میں نے چند آیات پڑھیں میرا جسم آزاد ہو گیا، میں پسینے سے شرابور تھی۔ اس رات مجھے باقی کی رات نیند نہ آئی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ شاید یہ واقعی سائنسی کیفیت ہوگی یا طبی کیفیت ہوگی، مگر یہ کیفیت ایک بار پھر ختم نہیں ہوئی۔ کبھی مہینوں بعد، کبھی چند ہفتوں بعد پھر آ جاتی تھی، اور ہر بار پچھلی دفعہ سے زیادہ شدید۔ وقت گزرتا گیا، میں نے تعلیم مکمل کی، گھر کے کاموں میں مصروف رہی، شادی کے رشتے آئے، مگر میں کسی نہ کسی وجہ سے انکار کرتی رہی اور کر دیتی تھی۔ میرے والد کو فکر ہونے لگی، وہ سمجھتے تھے شاید کوئی رکاوٹ ہے جس کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ ایک دن وہ ایک خاتون کو گھر لے کر آئے۔ اس خاتون نے بتایا کہ وہ قرآن کے ذریعے دیکھتی ہیں کہ کسی پر جادو یا کوئی اثر تو نہیں۔ میں نے دل میں بے چینی محسوس کی، مگر والد کی خاطر میں اس کمرے میں ان خاتون کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ خاتون بظاہر باوقار تو تھیں۔ انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ شروع میں سب معمول کے مطابق تھا، مگر پھر انہوں نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور کچھ مخصوص انداز سے پڑھنے لگیں۔ اچانک ہی میرا جسم عجیب رد عمل دینے لگا، میری پلکیں تیزی سے حرکت کرنے لگیں، جسم ہلنے لگا جیسے کسی نے کنٹرول کر لیا ہو، اور میں خود حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس خاتون نے فوراً کہا
کہ مجھ پر شادی کی رکاوٹ یا بندش کا جادو ہے۔ اسی لمحے میرے دل میں خوف امڑ آیا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا میری زندگی اسی لیے رکی ہوئی ہے؟ کچھ عرصے تک تو میں ان کی باتوں پر یقین کرتی رہی، مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ پھر ایک دن تحقیق کرتے ہوئے مجھے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں۔ میں نے شدت سے توبہ کی کہ میں نے اور میرے والد نے بغیر تحقیق کے ان کی بات پر کیسے بھروسہ کر لیا، مگر شاید یہ آزمائش کا آغاز تھا۔ اس کے بعد سلیپ پیرالائسس کے اٹیک مجھے اور زیادہ شدت سے آنے لگے۔ کبھی میں محسوس کرتی کہ کوئی سایہ میرے قریب ہے، کبھی کوئی بھاری وجود سینے پر دباؤ ڈال رہا ہے۔ کتنی بار میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتی، مگر زبان ساتھ نہ دیتی تھی۔ تب میں دل سے پڑھتی اور جیسے ہی پڑھتی وہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں ڈرنے لگی۔ میں نے کمرے کی لائٹس جلانا شروع کر دیں، دروازہ کھلا رکھتی، کبھی ابو کے قریب جا کر سو جاتی۔ میری خود اعتمادی ختم ہو رہی تھی۔ میں کمزور ہو چکی تھی، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی۔ میں مانتی ہوں کہ اس عرصے میں میری عبادت میں بھی کمی آئی، نماز میں سستی، ذکر میں غفلت، شاید یہی میری کمزوری تھی۔ پھر ایک رات میں شدید خوف کے ساتھ اٹھی۔ میں نے خود سے سوال کیا کہ کیا میں ساری زندگی اسی ڈر سے گزاروں گی؟ کیا میں واقعی اللہ پر کامل بھروسہ رکھتی ہوں؟ اسی لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی زندگی بدلوں گی۔ میں نے سچی توبہ کی، استغفار کے ذکر کو لازم پکڑا، معمول بنایا، ہزاروں مرتبہ استغفر اللہ پڑھتی تھی۔ روزانہ سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کیا، دن میں 1 مرتبہ۔ ابتدا میں مشکل تھا، مگر آہستہ آہستہ میرے دل کو سکون آنے لگا۔ ایک رات پھر وہی کیفیت آئی، جسم بھاری، آنکھیں نم، مگر اس بار میں خوف زدہ نہیں تھی۔ میں نے پوری قوت کے ساتھ آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور ساتھ میں معوذتین پڑھنا شروع کیے۔ دل میں یقین تھا کہ میرا محافظ اللہ ہے۔ لمحوں بعد ہی وہ کیفیت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد وہ آخری رات تھی، کبھی بھی سلیپ پیرالائسس میرا واپس نہ آیا۔ آج اس بات کو کئی مہینے گزر چکے ہیں۔ میں پابندی سے نماز پڑھتی ہوں، صبح و شام کے اذکار لازم کرتی ہوں۔ سورۃ البقرہ میرے گھر کی برکت بن گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر استغفار میرا سہارا بن چکا ہے۔ میں نے جان لیا ہے کہ اصل حفاظت صرف اللہ کی طرف سے رجوع کرنے میں ہے۔ جب بندہ سچے دل سے لوٹ آتا ہے تو اللہ اسے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ اس کے غم کو، چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہو، خوف کو یا کسی اور حالت میں، ضرور دور کرتے ہیں۔ استغفار واقعی خزانہ ہے، ایسا خزانہ جو دلوں کو سکون دیتا ہے، گھروں میں برکت لاتا ہے اور انسان کو ہر خوف سے نجات دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ سلیپ پیرالائسس کے ٹرم سے واقف ہی نہ ہوں، لیکن جو لوگ گزر چکے ہیں وہ میری بات سے متفق ہوں گے کہ یہ بہت ہی خطرناک اور عجیب و غریب ایکسپیرئنس ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ میں سے کوئی بہن بھائی بھی سلیپ پیرالائسس کے اٹیک سے بہت پریشان ہو تو میری طرح ذکر استغفر اللہ کی کثرت کریں، سورۃ البقرہ پڑھیں اور صبح و شام کے اذکار ضرور کریں۔ یہ تھی میری میریکل سٹوری۔ خیال رکھیے گا رابعہ سسٹر۔ لیں جی، تو یہ تھی اس چینل کی کافی عرصے بعد اپلوڈ ہونے والی پہلی اردو ہندی میریکل سٹوری۔ مجھے امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز کامنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ سلام منشن کر دیجئے، تاکہ مجھے یہ پتہ چل سکے کہ اس چینل سے کون کون یہاں آیا ہے، پرانے سبسکرائبرز میں سے۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا دوستوں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ یقین کریں رمضان کے اس بابرکت مہینے میں اپنے قیمتی ٹائم کا حصہ آپ لوگوں کے لیے سرو کرنا صرف اور صرف میری یہ نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا بھی دل بدل دے، استغفر اللہ کے ذکر کی طرف موڑ دے، یا درود شریف کی اسے عادت پڑ جائے۔ ہو سکتا ہے میرا یہی کام میری آخرت سنوارنے کا ذریعہ بن جائے۔ اجازت دیجیے گا دوستوں، چلتی ہوں۔ رابعہ احمد کو ٹیک کیئر، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔